الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام علیہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد ہر او بندہ جس نے اس محفل پاک دے اہتمام دے اندر کسی اعتبار نال بھی حصہ لیا ہے اللہ اس نو اجر عظیم عطا فرمائے اور انہاں دے جملہ مومنین مومنات مرحومین دی اللہ کریم بخشش و مغفرت فرمائے یاد رکھیے اہل اسلام اہل سنت و جماعت حضور دی محبت دی وجہ تو حضور دے عشق دی وجہ تو حضور نال آقا کریم نال عقیدت دی وجہ تو حضور دی ہر نسبت نال بڑا پیار کرتے جنہوں مڑلا جملہ سمجھے چاہ گیا ان اگاں بھی سمجھ آ جائے گا تقریر دا مقصد تبلیغ ہوندہ ہے تخریب یا دل آزاری نہیں ہوندہ تقریر دا مقصد لوگاں تک گل سمجھانا اور پہنچانا ہوندہ ہے انہاں کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہوندہ لہذا میں تو انہوں پیار نال گل سمجھاواں گا تسی پیار نال سمجھ لے آجے جنہوں سمجھے آ جائے وہ لے جائے جنہوں نہ سمجھے چاہے وہ اتھے چھڑ کے اللہ و بلی اسی میں گل تو ان سمجھائیے تو انہوں پہلا مڑ نو سمجھ لو تے اگاں پھر سمجھے چاہنی کہ حضور دے عشق محبت پیار تے عقیدت تے تعلق تے نسبت دی وجہ تو اسی حضور نال نسبت والی ہر شے دا ادب کرنے اہل سنت و جماعت مسلمان اے عقیدہ رکھ دے کہ جیڑی شے حضور دی نسبت کر گئی ہے جن دی نسبت حضور نال ہو گئی ہے وہ کوئی چیز بھی ہوئے مثال دینا
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس گدے تے سوار ہوئے نا ان اسی اسلام حضور دے غلام گدا نہیں سدے، ان گدا نہیں کہنا چاہیے، انہوں اسی سدنیاں دراز گوش، کیونکہ عرف وچ کھوتا گدا سدے نے کملے بندے، جنہوں کملے آکھنا ہوئے انہوں آدھے نو کھوتے آؤ گدے آؤ، تے جدے اتے حضور سواری کیتی ہے وہ دی جنس ہے، یہ وہ گدا ہے، جنس دے اعتبار نالو یہی ہے، لیکن اسی اس دا نام او نہیں لیندے جیڑی او دی جنس ہے، بلکہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو اسی او دا بھی احترام کرنے۔ جدو جنگ خیبر فتح ہوئی ہے نا، خیبر اتھوں ایک جانور انہوں نے ملیا کالے رنگ دا سی جن دی نسل نو گدا کیا جانا، وہ ملیا مال غنیمت اچھتے حضور دی خدمت اچھ پیش کیتا گیا۔ حضور سرکار نے جدو وہ اپنے سامنے حضور دے آیا تے اس حضور دی خدمت اچھ اپنی بولی اچھ گل کی تھی۔ حضور پھر جانوراں دیاں بولیاں بھی جان دیا، اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میری نسل اچھ 70 ایسے جانور پہنا گزرے نے جنہاں اتے نبیاں سواریاں کی تھی، انہاں اچھو میں آخری ہاں تے نبیاں اچھو تسی آخری ہاں۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے واسطے پسند کر لو، میں نے اپنی سواری واسطے رکھ لو۔ حضور نے فرمایا تینوں مادہ دی خواہش تے نہیں ہوندی، وہ سکھے یا رسول اللہ نہیں ہوئے، آپ نے اس نے پسند فرما لیا اور او دا نام رکھیا یافور۔ حضور نے اس دا نام رکھیا یافور۔ او پھر حضور دی خدمت چرین لگ پیا، جدو حضور دیتے سوار ہونا تو اس نے اللہ نے اتنا علم اور اتنا شعور عطا فرمایا حضور دی نسبت دی وجہ تو کہ جدوں حضور نے کسی نے بلانا ہو گیا بندے نو اور کوئی نہ کول ہو گیا تے حضور وہ نہیں فرما دیا یا فور جا فلاں بندے نے بلا لیا، وہ مسجد دے دروازے کے کھلو کے حضور دی زیارت پہ کرتا ہوں دا جدو سائیں فرما دیا فلانے بندے نے ساتھ لیا تو جا کے انہاں دا دروازے تے سر مار دا، انہاں باہر نکلنا تے انہاں سمجھ جانا پہ سائیاں دا گلیا ہویا آیا ہے تے حضور بلا رہے انہیں چل بھئی اگے کے تو پیچھے پیچھے سی آ رہے۔ تو نسبت مصطفیٰ مسلمان دے اندر حضور دا عشق انہیں کہ جیڑی شہدی نسبت حضور نال ہوئی ہے اسی ان دا عدب کرنے ہیں، ان گدہ نہیں سدے دراز گوش سدنے ہیں یا فور سدنے ہیں۔ دنیا ہوتے لکھاں سبزیاں ہون دیا لیکن کدو نو اسی شریف سدنے ہیں، اس دی وجہ صرف ہے کہ وہ دی نسبت حضور نالے حضور نے پسند فرمایا ہے، حضور پسند فرمایا ہے۔ اور کسی نے کدو پسند نام ہی ہوئے تو سدنا اس شریف ہی ہے، کیوں پسند نہیں بھائی حضور دی پسند ہے سن اے اس تو پیارا لگ دے دنیا دے کسے کونے تے بھی کدو ہوگ پوے تے اور کدو شریف سدیا جاندہ ہے، اے بھئی حضور دی نسبت دی وجہ تے۔ ایک صحابی دے گھر حضور تشریف لے گئے، انہاں چھوٹی مشک پانی رکھیا سے حضور نے وہ مشک پھڑ کے نا تے مشک دے دانے نال منہ لگا کے پانی نوش فرمایا۔ دانا سمجھ دے ہو نا جتھو پانی نکل دا ہے اور جتھو پانی بھری دا ہے جگہ منہ اس وہ تے حضور نے اپنے ہونٹ رکھے اور پانی نوش فرمایا۔ جس ویلے حضور چلے گئے تو وہ جڑی مائی صاحبہ سن انہاں چھری نال اتنا جڑا چمڑا ہے وہ کاٹ لیا،
کسے عرض کیتا مائی جی یہ کیوں کٹیا جی اے جڑا چمڑے دا ٹکڑا ہے تو فرمایا اس جگہ تے حضور دے ہونٹ لگے نے اے ہون عام چمڑا نہیں رہا کیونکہ یہ دے نال حضور دے ہونٹ لگے نے یہ ہون عام چمڑا نہیں رہا یہ خاص ہو گیا یہ نسبت حضور دی حاصل ہو گیا آپ حضرات بڑے سمجھدار بندے ہو جڑے صاحب علم بیٹھے ہو تو انتے پتہ ہونا ہے میں یاد کرا دیا کہ حضور تو پہلے مدینے دا نام یسرب سی تسی نعت بھی سنی ہونی ہے یسرب کے والی شاہ مدینہ ویسے یسرب نہیں کہنا چاہیے دا مدینہ شریف فقہا اور علماء نے منع فرمایا ہے کہ مدینے نو یسرب نہ کہو کیونکہ یسرب دا معنی ہے بیماریاں والا گھر جتھوں بیماریاں پیدا ہوں دیا اور مدینے چ بیماریاں پھٹ دیاں یا پیدا ہوں دیا تھے وباواں بڑیاں پھیل دیا جدو حضور آئے تو اللہ پاک نے اس پورے شہر دی تاثیر ہی بدل چھڑی کیوں بدل دیتی اس واسطے کہ اس شہر حضور دے قدم لگ گئے نے ہون اس شہر دی نسبت حضور نال ہو گئی بھائی میرے بیلی گل بھی سمجھ ہوتی جاندی ہے یعنی یہ چیزاں ثابت کر دیا بھائی جیڑی شے دی نسبت حضور نال ہوئی ہے اللہ دی نظر وچ بھی وہ شے اور ہو گئی ہے میرے اللہ نے قرآن وچ فرمایا جدو مدینے حضور آئے تھے اللہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد اللہ اکبر میرے اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنتم بهذا البلد اللہ نو تے او شہر ایڈا پیارا لگتا ہے رب انہاں دیاں قسماں اٹھائیاں گل سمجھے نہیں تسی ذرا تھوڑی جی وضاحت کرنا کہ اللہ اللہ ہو کے مصطفیٰ کریم سرکار دے شہر نال محبت رکھ رہے اللہ وحدہ لا شریک مکے نال بھی پیار کرتا ہے اللہ مدینے نال بھی پیار کرتا ہے اور وجہ قسم اور وجہ پیار اللہ خود قرآن میں بیان فرمائیے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ہائے 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 حضرات ایک جملہ ہے ویسے موضوع تو ہٹ کے وچ آ گیا لیکن میں تو دسنا چاہنا عزیزہ نبی وقار جس شہر وچ حضور ہون او شہر اللہ نو پیارا لگ دے جدے دل وچ حضور دا پیار ہوئے او سینہ اللہ نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا آپ نو سمجھ آئی حضرات آج جیڑا نا لوگ بڑے سوالات دا شکار ہو جاندے الہاد دا اتنا دورہ آ گیا کہ لوگ اللہ دی ذات دا انکار کرنا شروع کر گئے میرے دوستو اور عزیزو وہ صرف انہیں کمی محبت دیئے جس بندے وچ محبت ہوئے وہ سوال نہیں کرتا وہ صرف یار نو مندا ہے بس ان تنقید دی فرصت ہی نہیں تنقید دی فرصت تے اس نو ملے گی نا جن دی نظر ادو ہٹے گی تے ساڑی مسلمانہ دی نظر جدو دی مدینہ شریف تو ہٹ کے تے کدی پونڈاں تے کدی ڈالراں تے کدی ریالاں مال لگی ہے نا ادو دی مسلمان کمزور ہو گئے کوئی سمجھ آئی ہے کوئی
ہوں میں تے آنا بھائی فاصلہ بھی رکھیا کرو تے نہ ہاتھ ملایا کرو تھوڑا جہا پیچھا رویا کرو ڈاکٹر جو انجان دے میں تے جانا بھائی چلو ڈاکٹر آندے تے متے آکھئے تے اگوں ناراض نہ ہون بھائی تسی مولوی ہوندے ہی ہو جیو تو انتا سائنس دا پتہ سور کوئی جی کو سمجھ آئیے مولویاں بھی چاہ رہے ہیں سائنس دا کیا پتہ ہو بیماری ہے تو بڑی ڈاڈی ہے تو لگ دی پئی ہے تو اسی بھی بڑا شور سنے آؤ لیکن ویکھیا کوئی نہیں بندہ کی نہیں مردہ پہ مر گیا ہے وہ بیماری نہ بندہ کوئی نہیں ویکھیا ٹی وی 10 دن بھائی اتنے مر گئے نہیں اتنے مارو ایک بندے اگلے دن میں نے ایک گل بھی کھائی بڑی سونی لکھی باقی سے بندے کہاں مار کے نا تو کھیت ٹنگیا آیا انہوں نے کسی پوچھو نے بابا جی یہ کیوں ٹنگیا ہے اسے کیا ہے بھئی میاں کھیت بچائنا ہوئے تو کچھ بندے ٹنگنے پو وہ حساب ہے بھئی ایک وہاں دن بھئی کچھ بندے ماریے نا تو گزارا نہیں سے ہوتا میں بچیاں نے گل پہ شاہ افتاب شاہ رہنے پہ سنے دا بھائی سنگی میں فون کیتا ہے بس ساڑھے بندے دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے تیسی انہوں ہسپیٹل لے گئے انہوں نے چاہ کے تو اس وارڈ سڑ چھڑے اسی انہوں بڑے پریشان ہیں ہم تو سوچی کی کریے میں کہ ایسی تے دعا کرنا لیا سی بھی کرنے ہیں دوسری بھی کرنے وہ ہویا ہوتا ایکسیڈنٹ ہے اسی چاہ کے لے گئے بھئی دا کچھ کرو نہ چاہ کے ہوتے پاس چھڑیا میں کہا بھئی منہوں نے انجی سائیں کر دے پہ ڈاڑیاں دا ستی بھی شوق ہوں ہے بچ کے ہوئے تو لے آویا نہیں تو مڑکا لگا جسے ادا اڑے تو انجی کر دے لڑیندہ کسے تو نہیں دے اللہ اللہ مغرب دی اندھی تقلید دا ساڑھا یورپ دی اندھی تقلید دا اور انہا دی تقلید دا ایڈا ساڑھے تے اثر ہے کہ جو آکھنا سیوں میں مننو دیارو کھلو اس تو ڈاڑیاں وباما اسلام دے دورے چاہیے جدو اسلام سپر پاور سے اس تو ڈاڑیاں آئیاں تو اسلام نے ہوتا ایک طریقہ دیتا ہے اس طریقے نال دے اس ونڈ نال مثلا شام اچ وبا پھیلی حضرت عمر فاروق دا دور سے انہوں نے فرمایا کوئی بندہ شام تو باہر نہ نکلے تو کوئی بار ملک شام نہ جائے وبا کنٹرول ہو جائے لیکن انہوں نے پوری ملک نو بند کو نہیں کیتا جتھے ہے اتھے بند کرو لیکن پوری دنیا لاک ڈاؤن کرنے دی ضرورت نہیں لیکن اپنی اپنی پالیسی ہر بندے دا اپنا سوچ دا طریقہ ہے اپنا خدا انداز ہے عزیزہ نے دی وقار بندہ فقیر تے عرض کر سکتا ہے کہ نظر ہو خواہ جائے کونوں مکان پر گئے نثار اب بھی سمجھ آندی ہے نا اردو دی اقبال فرماندے نے اگر ہن بھی بندہ صرف مدینے ال نظر رکھ لینا ادو دو نہ ویکھے تے کم ساڈا بن سکتا ہے ہن بھی اقبال فرماندے نے نظر ہو کہا جائے نظر ہو کہا جائے کونوں مکان پر گئے نثار اب بھی تو ہو سکتی ہے نازل رحمتیں پرور دیگر اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی شرط ہے کہ تیری نظر مدینہ شریف تے نثار ہوئے دل عشق رسالت ماں موجود ہوئے حضور دا پیار موجود ہوئے روڑے مک جان گے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی تنقید مک جائے گی بلکہ پیار اندر آ جائے اندروں سارے روڑے نس جاندے نے اللہ دے فضل نال ایمان دی پختہ دولت نصیب ہوندی ہے روڑے صرف ہونا چاہیے نان دن بندے جنہ چرا جے پیچھا پکی والے کہہ دیتے ہوتا ہے جدو پوری کتاب پڑھ لوے مجھے وہ آندے چھڑ پنا روڑیاں نو علم و بس کریو یار جیڑا بندیاں لڑان والا علم ہے انہوں کو بس کر
تنقید چھڑ دے منن والے جتنا من سکنا انہیں مننی آ گل تے مننا جتنا من سکتے ہو من لو لیکن ساڈے کچھ بندیاں نوں نا عادت ہوندی ہے آندے بس جی میں مننے آ اونج منوینا ہے انج دنیا نہیں مندی بھائی میاں دنیا دلیل نال دلیل تے محبت نال گل کرو آپے بندے سمجھ جاندے عزیزاں نے دی وقار حضور دی نسبت ہوئی اللہ نو شہر پیارا لگدا ہے حضور دی نسبت ہوئی سنیاں نو سبزی پیاری لگ دیئے حضور نال نسبت ہو جائے جانور ادب والے ہو جاندے نے اگر کوئی سمجھ سکتا ہوئے میں پاواں تے تاویں جتیے تسی پاؤ تے تاویں جتیے لیکن جنوں حضور دے تلوے نہ لگ جائے جتی نہیں کہنا حضور دے تلویاں چاہ جائے تے انہوں جتی کہنا گناہ ہے اگر تو ہندی نیت تے کبھے تو کفر ہے توجہ جناب تسی پاؤ تے تاویں جتی ہے میں پاواں تے تاویں توجہ ہے بھائی میں پا لواں تے تاویں جتی ہے تسی پا لو تے تاویں یہ جتی ہوندی لیکن جے حضور دے قدماں نہ لگ جائے ان جتی نہیں آکھنا تو ہندی نیت آکھیے تے ہے کفر عزیزاں نے دی وقار آخر فرق کی ہے تے چمڑے دی فرمایا ہے چمڑے دی پر جدو مصطفیٰ دے تلویاں نہ لگے مڑ نالین شریف ہو جاندی ایتھے لائی ویکھی جے بندیاں کسی نے ایتھے لایا ویکھیا جے نشان اجی وہ نالین بھی نہیں ہوتا نقشہ ہے اور اعلیٰ حضرت امام البرکت امام اہل سنت امام مزداق خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ نالین مصطفیٰ دا نقشہ اگر کسی کوڑ ہوئے تے کوئی بچے جڑی بچی ہوندی ہے حاملہ عورت پریگنٹ اس کو اگر بچہ پیدا ہونے والا ہوئے تو پرابلم ہوئے تو دے گلے چ نالین شریف دا نقشہ لٹکا ہو دی برکت نال اللہ پاک اس بچی نے شفا عطا فرما دے بزرگاں دا مجرب نسخہ ہے بھئی سجنہ اے اجے نالین دا نقشہ ہے نالین آپ نہیں بکو نالین دی گلے نہیں نالین دیا تے برکتیں کیا نہیں نالین دیا تے برکتیں وکھریاں نہیں اے نالین دے نقشے دی گلے جڑا سینے نہ لال ہے ہائے 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 اچھا تسی تجربہ کر لو کہ کسے بندے اتھے لایا ہوئے او دے کولو تھلے لگے تے او کی کردا ہے وہ فوراں جھاڑ کے چوم کے موڑو تے لا لیندا ہے اے ادب ہے حضرات دی وقار اے نالین دے نقشے دا ادب ہے اے اصل ہے کی اے ادب اس کاغذ دا نہیں حضور دی نسبت دا ادب ہے بھئی اے حضور دے نسبت والے جوڑیاں نالے دا نقشہ رڑدا ہے بھئی اسی تے اس نقشے دا بھی ادب پہ کرنے واہ مسلمان میں تیرے حضور نال عشق تو صدقے ہو جاؤ ہاں جی امام احمد حنبل دا نام سنیا ہونا ہے تسی بڑے عاشق رسول گزرے مدینہ شریف جانا تے مدینہ شریف دی یاد دینا او دے پیشاب نہ کر دے انہوں نے واش روم دی حاجت ہویا تے گھوڑے تے سوار ہو کے مدینہ دی حد تو باہر جاندے ہیں بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ اے ترک نے نا جڑے عثمانی ترک خلافت عثمانیہ دا دور سی تے مسجد نبوی حضور دا روضہ انہاں بنایا بڑے عاشق رسول بندے سن بہت عاشق رسول سن ترک عثمانی ترک بڑے عاشق رسول سن اے مسجد نبوی شریف جڑی ہے اور روضہ شریف ہے انہاں تعمیر کیتا سی جدو وہ تعمیر کر رہے سن عشق ذرا بیکھنا انہوں نے پوری 3 براعظمات انہوں دی حکومت سی 3 براعظم براعظم افریقہ براعظم یورپ اور براعظم ایشیا 3 براعظمات انہوں دی سلطنت سی انہوں 3 براعظمات اعلان کیتا کہ جڑے اچھے کاریگر نے وہ استنبول آئے قسطنطنیہ جس نو کہندے اسلام بول اصل نام سی پھر استنبول کہندے انہوں نے بادشاہ نے انہوں نے کہا کہ اپنے بچیاں جو جڑے سونے بچے تے ذہین بچے وہ دیو
انہاں کو بچے لے پھر انہاں بچیاں نو قرآن حفظ کروایا پھر انہاں دے والدین نو آکھیا کہ انہاں نو اپنا فن سکھاؤ جیڑا جیڑا تو آنا ہوندہ ہے نا جیڑا لکڑ دا ہے وہ لکڑ دا سکھایا جیڑا ایٹھاں دا سکھایا وہ سریے دا جیڑا جیڑا کاریگر ہے سن انہاں اپنا اپنا فن انہاں دیتا وہ حافظ قرآن تے عالم مستری جیڑے سن انہاں گلیا گیا کہ تسی مدینہ شریف جا کے حضور دا روزہ تعمیر کرنا پھر کیویں کرنا ہے بغیر وضو تو ایک ایٹ نہیں لینی ایک پتھر بھی بغیر وضو تو اتھے کام ہی نہیں کرنا اور جنہ چر کام کر دیا رہنا ہے قرآن پڑھ دیا رہنا ہے اجے عشق والی گل لگائیں مدینہ شریف تو باہر انہاں ایک جگہ بنائی سی جتھے پتھر گڑ دیا ہے پتھر سیزج کرنا سیدھا کرنا اتھو پھر اٹھتے رکھنا تے مدینہ شریف حضور دے روضے والی جگہ تے لیانا اس جگہ تے لیا کے تے اس پتھر نو اتے رکھنا بعد اوقات تسی مستریاں نے ویکھیا ہونا ہے کم کر دیاں اٹ رکھ دینا تے پھر او پوری نہیں ہوندی انہاں کول ایک ہتھیار ہوندا ہے انہوں کی سدے نے تیسی او دے نال او تھوڑا جہا جھاڑ دے ان دی پھر ہلکی دی آواز پیدا ہوندی ہے جیڑا وہ اتھے انجینئر کم کر دیا ہے نا بادشاہ نے انہوں نے حکم دیتا سی کہ اگر پتھر فٹ نہ آوے اتھے جھاڑنا نہیں اتھے نہیں جھاڑنا انہوں پھر اٹھتے رکھنا ہے مڑ باہر لے جانا ہے اتھے جھاڑنا ہے وجہ فرمایا جدو تسی ان جھاڑو گے تے شور آوے گا تے یہ شور بھی میرے نبی سونے نو تکلیف دے گا اللہ اکبر حضرت علامہ اقبال بولے تھے آپ فرماتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی جب عشق سکھاتا ہے بھئی یہ تو سجنا بڑی سادہ جی گل ہے چلو جی تھوڑا جا جھاڑنا ہے تے مارو تے مڑ سیدھا ہونا کہنا ایتھے نہیں جھاڑنا اے ہتھیار ایتھے استعمال نہیں کرنا اینو رکھو اٹھتے اور پھر واپس لے جاؤ اتھے ہی سارا انج میرے پاک نبی سرکار دا عاشقاں روزہ تیار فرمایا سی انج عاشقاں حضور دی مسجد بنائی سی وہ صدیاں جو لگ گئی ہیں جڑے اجے بھی گئے ادھر سو تھے نور وچوں نکل دے کے پہ نہیں تے ہے سادہ جی بنیا لیکن سواد ہے بھی وہ عشق نال بنیا ہویا ہے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے جس منزل تے ایتھے فرق سن لو جائیں اس مسجد نبوی اچھ گھوڑے بننے نے یزید پلید نے وہ بھی تو کلمہ پڑھتا وہ بھی تو اپنے آپ نے مسلمان ہی سدا نا یہ بھی مسلمان نے جڑے ہوتے اینج بھی نہیں کرن دے بس یہ مڑ فرق کی ہے وہ صرف کلمہ پڑھے آیا ہے نہ کلمے آلے نال عشق کیتا گل صرف سجنا نہیں ہے انہاں صرف کلمہ پڑھیا سی ترکاں کلمے آلے نال عشق بھی کیتا کلمے آلے انہاں نوازیا بھی بڑا تے میں سنیا انہاں دا ڈرامہ کوئی آیا ہے جیڑا بندے ویندے نے اگے میرے کو پوچھتا پیا غرم پیا پوچھتا میں بھائی ڈرامہ ویکھنا چاہیے یا نہیں ویکھنا چاہیے میں کہ جڑے دوجے ڈرامے ویندے نے وہ یہ بھی ویکھ لین تے جڑے دوجے کوئی نہیں ویندے وہ بھی نہ ویکھ میرے نزدیک تے یہی جواب ہے دوجے جو ویکھ لیندے چلو یہ بھی ویکھ لیا کرو تے جڑے ڈرامے نہیں ویندے انہاں نے بھی نہیں ویکھنا چاہیے کیونکہ ڈرامہ ڈرامہ ہی ہوندا ہے وہ کہے جی اصل تے نہیں ہوندا لیکن جڑے دوجے ویندے او دے نالوں چنگا ہے تھوڑا وہ ویکھ لو کوئی تاریخ دی کوئی عشق دی کوئی پیار دی تھن گل لب جیسی نالے یہ بھی پتہ لگ جیسے پرانے مسلمان کیڑے عقیدے والے ہوندے آئے جی میرے ایک سنگی نے دوست نے میرے بڑے عالم دین نے بڑے فلاسفر نے وہ ایک اور مکتبہ فکر نال تعلق رکھ دے سن وہ اہل سنت دی طرف آئے تو بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے نے جڑا بندہ فلسفہ پڑھے ہے وہ پھر بندہ چھوٹا جہا بندہ تو نہیں وہ
میں انہوں تو پوچھا کہ تسی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نو ایڈا کیوں بن دے ہو؟ فرمایا کہ 14 صدیاں دے تسلسل نال جڑی تاریخ مسلمانہ دی اور عقیدہ چلدا ہوندا سی نا ترکاں تک، ترکاں نے ہندوستان نے صرف امام محمد رضا دی توثیق کیتی ہے کہ دے جو فتاوا جات اور دیاں جو گلاں نہیں وہ ٹھیک۔ اس واسطے میں آپ سرکار نو مننا اور آپ دے عقیدے تھے تو وہ دیکھو گے تو انہیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا بھئی وہ یا رسول اللہ آندے آئے یا کوئی نہ آندے ہون سنیاں تا نہیں میرا شروع کر دیا یا وہ یا علی مدد آندے آئے یا سنیاں شروع کیتا ہے تو جو بھی آندے آئے مطلب ہے پرانے مسلمان بھی آندے آئے اسی تو تاں لگ تو ویسے ڈرامے اور یہ جیاں چیزاں دیکھنے دی حاجت نہیں ہوندی لیکن جڑے اگے ویندے ہوندے راتی انہاں پھر کی مسئلہ ساڈے تو پوچھنا اپنی مرضی کریا کرو ساڈے فتوے دے نہ چلو بھی قیامت والے دن اسی پوچھئے بھی جی سن تے نہ آکھیا ویکھ لیا کرو انہاں نے بھی نالے پھدو عزیزاں نے دی وقار جس نے مسجد نبوی وچ گھوڑے بننے نے سرکار دی پاک قبر تے 3 دن تک اذان نہیں ہوئی یزید دی وکالت کرنے والے بندیاں کی پتہ ہے یزید دے جرم کی مسجد نبوی وچ 3 دن اذان موقوف ہوئی ہے جماعت نہیں ہوئی عورتاں دی عصمت دری کیتی گئی صحابہ کرام شہید کیتے گئے تابعین شہید کیتے گئے سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ یہ اکھاں تو نبی نہ سن فرماندے میں بھی اس بڑے مسجد چیا جدو یزید لشکر نے حملہ کیتا ہے نا مسجد نبوی شریف ہے میں بھی مسجد چا اکھیاں والے سارے نس گئے جدے جدے کسی نے پناہ ملی ٹر گئے ہوتے کیونکہ وہ دوڑ سکتے ہیں تو آپ فرماندے ہیں میرے گھنٹے نظر آئیاں کوئی نہ میں دوڑ نہ سکتا میں اور کوئی نہ تھا لبی میں دوڑ کے حضور دے روزے ہی داخل آپ فرماندے ہیں بدوریت بھی ہو ظاہر ہے پھر فرق تے ظاہر نظر چاہتا ہے کہ جنہ جنہ کول اکھاں آئیاں وہ ٹھکانے انہاں ڈھونڈ لے کہ چلو تے حملہ ہو گیا فوج آ گئی یزید دی نکل جاؤ تو آپ فرماندے ہیں میں تے اور تھا کوئی نہ لبی میں حضور دے روزے ہی داخل ہو عزیزاں نے دی وقار آپ فرمانے میں حضور دے روزے ہی داخل ہو گیا حضور سرکار دی قبر مبارک دے نال لیٹ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساریاں دی کوئی نہ کوئی پناہ سونیا غلام دی تے تو ہی آخری پناہ تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو ساڈا چین تے قرار سونیا تو ساڈا چین فرماندے نے میں حضور دے روزے نال حضور دی قبر انور نال لپٹ گیا فرماندے نے 3 دن گزر گئے میرے اوتے کسے یزیدی دی نظر نہیں پئی کیونکہ میں حضور دی دامن رحمت چ پناہ لے لئی آئی بھائی جاگ دے عزیزاں نے وقار کسی نے سوال کر دیتا اے سید تابعین سعید ابن مسیب اکھاں تواڈیاں کوئی نہیں مسجد اذان دی اقامت ہوئی کوئی نہیں تانوں کیویں پتہ لگدا سی نماز دا ویلا ہویا کہ نہیں ہویا وقت اگے پیچھے ہوندا رہیا ہونا تانوں نماز دے ویلے دا پتہ نہیں لگیا ہونا آپ فرماندے نے او قبلے میں زندہ نبی دی قبر دے کول سا میرے نبی دی قبر چ اذان دی آواز بھی آندی رہی ہے اقامت دی آواز بھی آندی رہی ہے آپ نے سمجھ آئی حضرات کے یہ عقیدہ تے ایمان ہے
کہا میرے اعلیٰ حضرت عمر برکت فرمانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. ایک حضور نال مخاطب نے نا اعلیٰ حضرت فرمانے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. پنجابی ترجمہ یہ بن رہا ہے اعلیٰ حضرت فرمانے نے سونیا مینوں اللہ دی قسم تسی اپنی قبر کے اندر زندہ جو مردہ کہے تم کو تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشی میں عالم سے چھپی جانے والے میری چشی. عزیزاں دی بکار حضور سرکار دے قبر انور جنہاں نے بے حرمتی کیتی ہے گھوڑے 3 دن بنی رکھے حضور دے محراب اور حضور دے منبر دے قریب. اس یزیدی لشکر نے ہی بظاہر کلمہ پڑھیا ہویا سی تو جڑے اوتھے کھٹکا نہیں ہون دیندے انہاں بھی کلمہ وہی پڑھیا ہے. بس سجنا کلمہ پڑھن وچ بھی مڑ فرق ہی. اسے گل نو حضرت باہو بیان کیتا ہے یا فرماتے ہیں ایمان سلامتی ہری کوئی منگدا تے عشق سلامتی کوئی شرماون عشقوں تے دل نو غیرتی جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہیں کوئی. میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باہو تے میں ایمانو دیا دھروائی. عزیز من حضور دی محبت عشق ہوئے تے او دیاں اداواں تے او دی ونڈ اے ہوندی ہے کہ بندہ اس درجے تے ادب لے جاندہ ہے. ادب اس نو اس درجے تے لے جاندہ ہے محبت اس درجے تے پہنچان دیئے کہ جیڑی شاید نسبت حضور نال ہوئے. میں تو نے گل سنے نا مجنوں دا نام سنے آج دنیا دار عاشق گزریا ہے او رات نو سون لگیاں لیلہ دے گھر آلے لتاں نہ کردہ. جی یہ کتابہ مجھے لکھا ہے کہ وہ راتی سوندہ سی نا تے او جیدے وہ لیلہ دا گھر ہوئے وہ دے پیر نہ کردہ. حالانکہ اندہ عشق تے مجازی سی کچا سی لیکن وہ اندہ بھی ہے تے صحیح انجدہ بھی ہوئے تے ادب اے بھی کریں دے. کچھ سمجھ آئیے کوئی نہیں یار عزیزاں دی وقار شیخ محی الدین ابن عربی فرمانے نے فتوحات مکیہ شیخ محی الدین ابن عربی آپ فرمانے نے ایک واری کتا گلی چلیلہ دی چلنگیا مجنو دے پیر چمے لوگ پوچھ دینے مجنو کتے دے پیر کیوں چمنے. اللہ اللہ مجنو کہندہ یار گل اور تے کوئی نہیں ای سگے ترکو لیلہ گاہے گاہے رفتہ بود. اے کتا کدی کدی لیلہ دی گلی وچوں لنگیا ہے عشق ہوئے
تے یار دی گلی دے کتیاں دے بھی پیر چومیندا ہے پہلیا گل مکدی مقامہ تے یاد کر لے یہ یار دی گلی دے کتیاں دا احترام کرنا عاشق واسطے لازم ہے جڑے یار دے روزے وچ ستے ہوئے نے انہاں دا ادب کرنا لازم ہے حضرات مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ آل سنت حضور دے غلام نسبتاں دا احترام کرنے والے بات سمجھو جڑے قبر وچ ستے نے صدیق پاک تے عمر پاک وہ صرف نال لگے نے حسن تے حسین نال لگے نہیں وہ حضور وچوں بنے نے جے نال لگن والیاں شیاں دا ایڈا حیات احترام ہے تے جنہاں نوں حضور چومدے آئے حسن تے حسین دا کتنا احترام ہوئے بھائیا گل تے ادب دیئے تے گل تے عقیدت دیئے جے کو بندہ اتھے اپڑے دی دائیں تو جے کسے تو اپڑی وے نہ اوراں لگا پھر دے اس نوں سمجھاواں کی نا حسن تے حسین سرکار حضور نال لگے نہیں حضور نہ لگ کے حسین بنے ہیں نا وہ حضور وچوں بنے نہیں ہاں ہے گل سمجھا رہے مدینہ پاک ہویا ہے نال لگا ہے مدینہ پاک کیوں ہے حضور دے تلویاں نال لگا ہے ہاں جی تو حسن تے حسین حضور دے تلویاں نال لگے نہیں جنہوں حضور فرمان کہ حسین و منی حسین مجھ سے ہے یہ گل سمجھائی نہیں بھئی نے میرے نال لگے نے وہ بھی نالین شریف ہو گئے نے جنہیں ہے نہیں میرے وچوں کتنے شریف ہو گئے بھائی مسئلہ دی سمجھ آئی کہ نا اگر کوئی بندہ سمجھے تو گل سمجھنے والے آستے ہوتی ہے نا کمڑیاں بندے کی گل بندہ سمجھے عزیز من وگرامی قدر حضرات عاشق بندے حضور دے جدو حضور نال عشق ہوئے گا اے آکھن دی لوڑ ہی نہیں با حضور دی آل نال عشق کر حضور دا عشق ہوئے تے آل نال آپ پہ ہو جاتا ہے جی پہلا حضور دا عشق سکھو جدو حضور دا عشق آ گیا اے ہوئی نہیں سکتا با حضور نال ہوئے تے حضور دی آل نال نہ ہوئے ہاں جی بھائی میاں ساڑھا ڈرائیور ہے انہوں ساڑھے نال ہی کھانا نہیں دیتا تو باہر دے ہوا نال کیوں دیتا ہے کیا جی تو اڈے نال ہے انہوں سے یہ کی ویکھنے ساڑھی دے نال کوئی رشتہ داری نہیں پر تو اڈے نال جو ہاں جن منیے ہوں دے نال آلے نے بھی منی دا ہے نہیں سمجھ آئی گل وہ جن منیے انہوں نے نال آلے نے بھی منی دا ہے نا انہوں نے نقص نہیں کٹی دے بس سان نقص ویکھن دی کی لوڑ ہے جنہوں نے یار نال رکھ لیا ساڑیاں نظریں ہی باندھنے بس اگاں کی ویکھن ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے حضرات عزیز من الحمدللہ رب العالمین حضور دی نسبت دی وجہ تو حضور دے صحابہ دا ادب کرنے حضور دی آل نال عشق کرنے حضور دی آل نال عشق کرنے اور حضور دی آل دے عشق دا صدقہ انشاءاللہ بیڑا ساڑھا پار ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے حضور دی آل نال تے حضور دے صحابہ نال محبت ہوئے تو بندہ اوراں اڑ جائے نہ سجنا انہیں کدے اڑنی انشاءاللہ اساں پار لگ جانا نبی سرکار دی آل دی محبت اسی اے مظاہرے ہن بھی وینے ساڈے نال لوگ محبت کر دے اس وجہ تو بھئی حضور دی آل نے اتنی محبت تے بندے ساڑھے نال کر دیں کہ اسی حیران ہو جانے ہیں تو اٹھو پھر اسی اندازہ کرنے ہیں بھئی حضور دی آل سمجھ کے جے ساڑھے نال اتنا پیار کر دیں تو انہاں دے نال کتنا پیار کر دے اس جڑے کربلا والے سید نے بھئی سمجھے چاہ رہی ہے تو اے تے بندیاں دی محبت دا عالم اجے عالم ساڑھے نال ہے
کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل عزیزان محترم حضور سرکار دی آل انہ دی محبت یاد فرما لو ہولی جائے اس تو پہ دسنا میں تن بھول نہ جائے حضور دی امتی چون سب تو پہلے حضور دی آل نال محبت حضور دے صحابہ کی حضرت علی دے نال حضرت ابو بکر امام حسن سرکار نو موڑیاں دے جاگے ٹوٹ گیا ایتھے موڑیاں دے باغے نال ٹورنا جناب صدیق اکبر نے ایتھے رکھے ہے تو جدو چل رہے ہیں مولا علی سرکار بھی نال چل رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا علی جڑے سید نو میں موڑیاں دے چاہے ایدی شکل میرے مرشد محمد عربی نال مل دی ہے امام حسن دی صورت حضور نال مل دی ہے مکمل طور تے حضور نال مل دی امام حسن دی صورت امام حسن دا چہرہ حضور دے چہرے نال مل دا ہا سیم ٹو سر تو لے کے تے سینے تک امام حسن دا چہرہ حضور نال ملدا سی تے سینے تو لے کے پیراں تک امام حسین دا حضور سرکار نال شکل مل دی ہے دو میں برا کٹھے کھلونا تے حضور دی مکمل تصویر بن دی ہے جدو مدینے آڑیاں حضور تو بعد حضور دی زیارت کرنی ہوئے آتے انہاں دوہاں سیدان کٹھیاں کھلار کے تک دیا دے حضور دی زیارت ہو جائے تانک تے اللہ فرماتے نا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین اعلیٰ حضرت فرماتے نا بھئی بندے آئے سنے ہیں نا تو حضور دا سایہ کوئی نہیں سی یہ ٹھیک گل ہے واقعتاً حضور دا سایہ نہیں سی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مول محبت ہے نا امام احمد رضا دی وہ فرماتے ہیں بھئی جیڑا او حضور دا سایہ اللہ ان ونڈ کے تے او حسن تے حسین سرکار نو دیتا ہے ہاں واہ جی واہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے اعلیٰ حضرت تمہیں قربان لیاواں فرمانے نے سایہ مصطفیٰ مایا مصطفیٰ عز و ناز خلافت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ دے پاک پیمبر سرکار فرماندے نے بھائی توجہ ہے تو دونوں شہزادے حضور دے حسن اور حسین پاک آقا علیہ السلام دے دونوں شہزادے اللہ حضرت فرماندے نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ نے مصطفیٰ کریم دے نور نو تقسیم کر کے حسن تے حسین بنا دیا واہ کیا شان ہے کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں ایک راتی میں نے کوئی حضور نال کم پہ گیا تو میں رسول اللہ سرکار دی بارگاہ حاضر ہویا اور دروازہ کھٹکھٹایا فرما دیں جب میں دروازہ کھٹکھٹایا حضور تشریف لائے خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء آپ فرما دیں حضور جدو تشریف لے آئے نا تو میں نے یہ لگا بجی میں حضور نے مکڑٹ کوئی شے چھپائی ہوئی ہے وہو مشتمل علی شیء کوئی شے حضور دی مکڑ دے ہیٹھ آئی آپ فرماندے ہیں جدو میں اپنی گل کی تھی جڑی گل آئی جڑا میرا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ فرماندے ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ما هذا الذي انت مشتمل علی یا رسول اللہ ایک کی شے جڑی تساں اپنی چادر دے ہیٹھ لکائی اللہ اکبر
اب فرماندے جدو میں سوال کیتا تے حضور چادر کھولی فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَقَيْهِ آپ فرماندے میں ویکھیا حضور دے ایک پہلو نال حضرت امام حسن آئے، ایک پہلو نال حضرت حسین آئے. ہائے ہائے ہائے. ہن علماء فرماندے نے بھائی اس طرح حضور نے انہوں نے کیوں کیتا سی؟ تو فرماندے نے وجہ یہ ہونی ہے جدو بوہا کھڑکیا ہونا ہے تو حضور شہزادیاں نے اتنے رکھیا ہونا ہے تو جدو دروازہ کھٹکے حضور اٹھ کے جانا سی تو ایک طریقہ ایسی حضور انہوں نے اٹھیں دے جگاندے کوئی بیٹا اتنے بیٹھو باہر کو مہمان آیا ہے تو میں باہر جانا ہے تو اس طرح شہزادیاں دی نیند خلل آندا سی. میرے پاک نبی نے شہزادیاں دی نیند نہیں خراب کی تھی، انہاں دوہاں اپنے سینے نال لے کے بوہے تائیں تشریف لے آئے. عزیزاں نے دی وقار یہی تے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے. میرے پاک حضور نے اپنے شہزادیاں نو اپنے سینے نال لا کے اپنا نور تے اپنے جگر دے ٹکڑے فرما کے اپنا نور تے اپنے پھول فرما کے فرمایا نا الحسن والحسین ہما ریحانتا یا من الدنیا. حسن تے حسین میرے پھول نے، حسن تے حسین میرے حضور فرما دیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا چ میرے پھول نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور فرما دیں میرے بیٹے نے ہادا ابنایا، یہ میرے پتر نے. تو آیت نواسے لیکن حسن تے حسین نے حضور اپنے پتر قرار دے دیا، وہ میرے بیٹے نے. عزیزاں نے وقار میرے حضور سرکار نے فرمایا حسن تے حسین میرے بیٹے نے، اے میری خوشبو نے، اے میرے پھول نے. جڑا انہاں نال پیار کرے اللہ سونے انہاں نال پیار کری، میں بھی انہاں نال پیار کرنا. جڑا حسین نال پیار کرے او دے نال حضور پیار کرنا. اگر حضور دے محبوب بننا چاہتے ہو تو حسین نو اپنا محبوب بناؤ، حسن پاک نو اپنا محبوب بناؤ. جی دانیہ میرے دوست کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. عظمت آل نبی بھی نہیں بھولنی تے عظمت اصحاب نبی بھی نہیں بھولنی. حضور دی آل نال بھی محبت کریا کرو، حضور دے صحابہ دا احترام رکھیا کرو. اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ سن حضور دی آل دی محبت پیار دے وے. اسی حضور دی نسبت دا احترام کرنا، جس شے دی نسبت حضور ناڑے اسی اس شے دا احترام کرنا، اسی اس شے دا ادب کرنے. آل دا اصحاب دا ازواج دا سب دا ادب حضور دی وجہ دی. جدو حضور سرکار دے نکاح وچ آ جائے عورت عام نہیں ہوندی، وہ خاص ہو جائے. عزیزاں نے دی وقار ایتھے محفل ایس ڈیرے وچ روز ہوندی اسی روزانہ ہوندی ہے. ڈیرے جتھے بھی ہوندے نے اتھے روزانہ محفل ہوندی ہیں، لیکن آج دی محفل دا تے انہاں محفلاں دا فرق کی ہے بھلا؟ اے ثواب والی محفل ہے کیونکہ دے وچ حضور دا ذکر ہو رہا ہے. ایو ڈیرا ایو تھاں او رات او بندے، لیکن چونکہ محفل دی نسبت حضور نالے ہونے دے وچ بانا عبادت ہو گیا. اگے پیچھے روز بیٹھے رہو عبادت کوئی نہیں، تسی بیٹھے رہو بس ٹھیک ہے بیٹھو، عبادت نہیں. آج دی محفل عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ نسبت حضور نالے. تو حضور نال جس شے دی نسبت ہو جائے وہ ادب والی ہو جاتی ہے. اے چیز اللہ سونا تواڈے تے راضی ہوئے. تسی سنی تے بڑے ادب والے ہو.
اللہ تواڈے تے راضی ہوئے، سرکار کرم فرمان تواڈے تے، اور سرکار دے کرم نال تانوں اللہ دین و دنیا دیاں بہتریاں دے۔ آخر تے میرا پیغام ہے کہ سارے سنگی نماز پڑھیا کرو۔ جیڑا سنگی نماز نہیں پڑھدا انہوں چاہیے کہ وہ نمازی ہو جائے۔ سجنوں دنیا تھوڑی جہی ہے، قلیل ہے، آخرت لا محدود ہے۔ اس دار امتحان دار عمل کچھ عمل کر لو تاکہ جدو اگلے جان حشر دے میدان جائیے تو حضور سرکار راضی ہو جان۔ حضور سرکار تو پوچھا گیا کہ تسی اپنے امتیاں کیویں سیاںو گے، تو حضور نے فرمایا من آثار الوضو، کہ انہاں دی وضو والیاں جگہ چمک دیاں پیاں ہو سکیں، میں اپنے امتیاں نو پہچان لگا۔ تسی دیکھیا نہیں مولا علی سرکار دی جس رات نو شہادت ہوئی ہے، ضرب لگی ہے، تو آپ مسجد تشریف لے گئے سن۔ کیا تسی یہ عقیدہ رکھ دے ہو بھئی انہاں کوئی نہ پتا وہ مسجد وچ کون ہے؟ مڑ بھی گئے، مڑ بھی تشریف لے گئے، اور مسجد آپ پکا جاندے ہیں۔ حسین پاک سرکار وہ بندہ تے تھوڑا جا بیمار ہوئے تے وہ بہانے بنا لیں دیں، لوگ نہ روزے رکھ دیں نہ نماز پڑھ دیں، تو حسین سرکار تے پورا وجود ہی زخمی سی، لیکن مڑ بھی سجدہ کیتا ہے تاکہ امت نو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے دی اہمیت کی ہے۔ لیکن نصیب اقبال فرما دیں مسجدیں ہیں مرثیہ خاں کے نمازی نہ رہے، مسجدہ خالی نہیں بندے، مسجدیں جاندے ہی کوئی نہیں، لوگ مساجد کی طرف رخ نہیں کر دے، مسجد جاندہ کسے دا موڈ ہی نہیں بندا۔ سجنوں اور بھائیوں سارے بیلیے نیت کرو کیسی نمازی بن جانا۔ کی خیال ہے بھائی؟ نیت فرماؤ باسی اس بارے سوچنا ہے کیسی نمازی بنی ہے۔ نیت کرو گے سوچو گے تو اللہ پاک توانو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ توانو ہدایت دی طرف توڑی رہنمائی فرما دیں گے اور آپ سب سنگی نمازی ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک توڑے سارے تے اور بندہ فقیر تے راضی ہو